باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں سے خیانت کریں۔ آیت کے اس جملے کا تعلق کس واقعہ کے ساتھ ہے، اس حوالے سے احادیث میں کئی واقعات منقول ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ جو 50 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز پہاڑی پر کھڑے کیے تھے، ان میں سے تقریباً 40 افراد مال غنیمت جمع کرنے کی غرض سے اتر آئے تھے۔ ان سے متعلق ہے، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے ذہنوں کے اندر اس کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تم جمع کرنے میں شریک ہوتے چاہے نہ شریک ہوتے، تمہیں حصہ برابر ملنا تھا، اور تقسیم کار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہونی تھی، تو ذرہ پر کمی بیشی کا کوئی امکان بھی نہیں تھا۔ تو جب ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی تو پھر تمہیں حکم نہیں توڑنا چاہیے تھا اور تمہیں اس معاملے میں شریک نہیں ہونا چاہیے تھا، وہیں پر جم کر کھڑے رہنا چاہیے تھا۔ ہاں، اگر یہ کوئی خدشہ ہوتا کہ اگر ہم جمع کرنے میں شریک نہیں ہوں گے حصے میں کمی واقع ہو جائے گی، یا ہمیں اگر پتہ نہیں چلے گا کہ مال غنیمت میں کیا کچھ ہے تو ہمارے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے انجانے میں، اگر اس کا ذرہ بر کوئی امکان ہوتا تو تب تو سوچا بھی جا سکتا تھا۔ جب ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر پریشانی والی کون سی وجہ تھی؟ اور دوسرا واقعہ یہ منقول ہے کہ اس کا تعلق بدر کی مال غنیمت کے ساتھ ہے کہ بدر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر یا ایک کمبل گم ہو گیا تھا، جس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اور بعض حضرات کی زبان سے یہ نکل گئی بات کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہ رکھ لی ہو۔ اگر تو یہ کہنے والے منافق تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی دل خراش باتیں کرتے ہی رہتے تھے، اور منافقین ساتھ شامل بھی رہتے ہی تھے، اور پورے طور پر مسلمانوں سے وہ جدا ہوتے ہی نہیں تھے، تو ان سے تو کوئی بعید نہیں ہے وہ اس طرح کی نازیبا بات کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی سادہ لو مسلمان سے یہ بات ہوئی تھی تو اس کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں سے اختیار دیا ہوا تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی استعمال نہیں کیا۔ کئی اختیار ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئے تھے، لیکن آپ نے کبھی ان اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ ان میں سے ایک اختیار یہ بھی تھا کہ جیسے عام مسلمانوں کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اگر ان کی ازواج ایک سے زیادہ ہوں تو وقت کی تقسیم کار ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر آدمی وقت کی تقسیم کار میں غلطی کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری نہیں تھا۔ آپ کو اختیار تھا کہ آپ جس کو چاہیں زیادہ وقت دیں، جس کو چاہیں کم وقت دیں، آپ کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو یہ اختیار واضح طور پر قرآن پاک میں ملنے کے باوجود آپ نے زندگی بھر کبھی استعمال نہیں کیا، اور عین آخری وقت میں آپ نے اس تمام ازواج مطہرات کو جمع کر کے باقاعدہ ان سے اجازت چاہی کہ اگر اجازت ہو سب کی طرف سے بطیب خاطر تو میں یہ ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں، تو سب نے بخوشی اجازت دی، اور پھر وہ ایام آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گزارے۔ تو انہی میں سے یہ اختیار بھی ہے کہ مال غنیمت میں سے جو چیز آپ کو اچھی لگے آپ لے سکتے ہیں۔ کئی واقعات ہیں، ان کو ذکر کریں گے تو بات لمبی ہوگی، لیکن آپ نے زندگی بھر کبھی یہ اختیار استعمال نہیں کیا۔ جو اختیار اللہ نے دیا ہوا بھی ہو تب بھی آپ استعمال نہ کریں، چہ جائے کہ کسی کے علم میں آئے بغیر کسی چیز کو اٹھا کے اپنے لیے رکھ لیں، ایسا تو کسی مسلمان کے ذہن میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔
تو بعض حضرات نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کا تعلق احد ہی کے مال غنیمت کے ساتھ ہے، کہ احد کے مال غنیمت میں سے کوئی چادر یا کپڑا گم ہو گیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ ساری تفصیلات ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ کسی بھی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں سے خیانت کریں، اور جبکہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ سے ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ اس لیے اس کا خیال بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی آگے اس کا حکم بھی بیان کر دیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی عام آدمی خیانت کرتا ہے تو اس کی دنیا میں بھی سخت سزا ہے اور آخرت میں بھی سخت سزا ہوگی۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص خیانت کرے گا تو وہ اس چیز کو قیامت والے دن لے کر آئے گا جس کو اس نے خیانت کر کے لیا ہوگا۔ اگر مال غنیمت میں سے خدا نہ خواستہ کسی نے خیانت کی تو قیامت والے دن یہ چیز اس کے کندھوں پر لدی ہوئی ہوگی، وہ اس کو لے کر آئے گا۔ ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک صاحب نے مال غنیمت میں کچھ اون تھی، اس کا کچھ حصہ چھپا لیا، تو جس وقت مال غنیمت تقسیم ہو گیا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، تو وہ اون کا حصہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور وہ اون پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب مال غنیمت تقسیم ہو چکا، اب میں اس کا کیا کروں گا؟ اس لیے اب تم قیامت والے دن اللہ کے حضور ہی لے کر اس کو پیش ہونا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تم میں سے کوئی شخص پیش ہو اور اس کے کندھوں پر اونٹ لدا ہوا ہو، اور یہ وہ اونٹ ہو جو اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کے طور پر لے لیا ہو، اور پھر اس وقت وہ مجھے آ کر سفارش کا کہے تو میں اس کی سفارش سے انکار کر دوں گا، اس کی سفارش نہیں کر سکوں گا، اور یہ کہوں گا کہ میں نے تمہیں اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا، اس لیے اب اس کو خود ہی بھگتو، اور اس کی وجہ سے وہ اتنی رسوائی محسوس کرے گا، اتنی ذلت محسوس کرے گا کہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن اس مصیبت سے کسی نہ کسی طرح سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ تو اس لیے مال غنیمت میں سے خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، وہ کسی جنگ میں قتل ہو گئے، تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ان کو شہادت مبارک ہو، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے اس سے پہلے کسی مارکے میں کوئی چادر خیانت کر لی تھی، وہ آگ بن کر اس کے جسم پر لپٹ رہی ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ہمیں واضح ملتی ہے کہ خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ خیانت، چوری، دھوکہ، فراڈ، فریب، کسی طرح سے بھی ناجائز طور پر کسی کا مال لے لینا وہ برا ہے ہی، ظاہر ہے کہ اس کی قباحت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خاص طور پر ایسے اموال جن کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے، اس کا وبال دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ ہے، چاہے وہ مدارس کا فنڈ ہو، چاہے مساجد کا فنڈ ہو، بیت المال کا ہو اور قومی خزانے کا ہو، تو جتنے بھی ایسے اموال ہیں کہ جن کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا تعلق ہے، کہ بسا اوقات اگر آدمی کے ذہن کے اندر یہ خیال آ جائے کہ میں تدارک کرنا چاہتا ہوں، ایک آدمی سے چوری کی ہے، اس کا مال لیا ہے، تو اس کا تدارک آسان ہے، واپسی بھی ممکن ہے، اور اگر واپسی نہ کر سکے تو معافی تلافی بھی ممکن ہے، لیکن اتنے سارے لوگوں کو کہ جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کس کس کا تعلق ہے، ان سب سے معافی تلافی یہ بھی ممکن نہیں رہتی، کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اور اس حوالے سے شریعت نے اس حد تک ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھجوریں کھا رہے ہوں تو کسی کے لیے یہ مناسب اور درست نہیں ہے کہ وہ دو دو کھجوریں اکٹھی کھائے، کیونکہ یہ کھجوریں ان کے ساتھ باقی لوگوں کا بھی حق متعلق ہے، 2 ہیں 4 ہیں 8 ہیں 10 ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا حق اس سے متعلق ہے۔ اب اگر یہ دو دو کھائے گا تو گویا کہ دوسروں کا حق اس سے متاثر ہوگا۔ بے تکلف دوست بیٹھے ہوتے ہیں، اگر دوسروں کو اس میں کوئی رنجش نہ ہو، کوئی ان کے دل کے اندر کوئی خیال نہ ہو تو اس حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ذرہ بر امکان ہے کہ کسی کا حق متاثر ہوگا تو یہ بھی جائز نہیں ہے چہ جائے کہ اتنے بڑے بڑے اموال ہضم کر لیے جائیں اور پھر کوئی بھی پرواہ نہ کی جائے، تو اس چیز سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں سے خیانت کریں، اور جو شخص بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس کو اس نے خیانت کے ساتھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔